نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وحاجہ قوم، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے توحید کی حقانیت کو بڑے حکیمانہ طریقے سے واضح کر دیا اور ان کو بتلا دیا کہ ستارے، چاند، سورج، بت، فنا ہونے والی کوئی بھی چیز اس لائق نہیں کہ اس کو معبود سمجھا جائے، تو قوم نے ان کے ساتھ حجت شروع کر دی. بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آتے، حاجہ قوم، پھر یہ ہوا کہ ان کی قوم نے ان سے حجت شروع کر دی. قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو میں ان سے یہ اندیشہ نہیں رکھتا کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں. الا ان يشاء ربي شيئا، ہاں اگر میرا پروردگار مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہر حال میں مجھے نقصان پہنچے گا. وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز پر وسعت رکھے ہوئے ہے. افلا تتذکرون، کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں مانتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور جن چیزوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. فأی الفریقین احق بالامن، اب اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں سے کون بے خوف رہنے کا زیادہ حقدار ہے. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کا شائبہ بھی نہیں آنے دیا
امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے اور وہی ہیں جو صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارے رب کی حکمت بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے۔ یہ ترجمہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 83 تک کا۔ ان آیات کے سیاق و سباق سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور ان کے گھڑے ہوئے معبودوں کا باطل ہونا دلیل سے اور بڑے حکیمانہ طریقے سے ثابت کر دیا، تو قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو باتیں کہی۔ ایک تو یہ کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا پردادا پورا سلسلہ جو چلا آ رہا ہے ان کو دیکھا ہے کہ وہ انہی بتوں کو اور انہی ستاروں کو پوجتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ سب کے سب بھٹکے ہوئے تھے۔ اس کی بجائے ہم یہ کیوں نہ مان لیں کہ تم بھٹکے ہوئے ہو، بجائے اس کے کہ ہم اپنے اجداد کو اسلاف کو سب کو گمراہ اور بھٹکا ہوا مانیں، تو ہم تمہیں ہی گمراہ اور بھٹکا ہوا کیوں نہ مان لیں۔ ایک تو انہوں نے بات یہ کہی، دوسرا یہ کہ ہمیں اب یہ اندیشہ ہے کہ معبود تم سے انتقام لیں گے اور تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تم نے ان کی توہین کی ہے اور تم نے ان کو جھٹلانے کی جرات کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں باتوں کا جواب دیا۔ جو انہوں نے پہلی بات کہی تھی کہ تمام آبا و اجداد کو گمراہ ماننے کے بجائے ہم تمہیں گمراہ کیوں نہ مان لیں، تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت یافتہ بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے اس کو بینہ اور واضح ہدایت نصیب ہوئی ہے، اور اللہ تعالی نے اپنے علم سے اس کو علم، اپنے حکمت سے اس کو حکمت عطا کی ہے، اس کے پاس دلیل ہے، اس کو تم بھٹکا ہوا اور راستے سے ہٹا ہوا قرار دے رہے ہو، اور دوسری طرف وہ ہجوم کہ جس نے بغیر کسی دلیل کے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شریک مان لیے تھے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، ان کے پاس کوئی واضح برہان نہیں تھی، اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے نازل کی گئی کوئی سند نہیں تھی۔ دیکھیے سوچنے والی بات ہے، ایک شخص کسی زمین کا مالک ہو، چند گز زمین کا مالک ہو، اور دوسرا کہے کہ تم نے مجھے پارٹنر بنا رکھا ہے اس زمین میں، تو مالک کہے گا کہ دکھلاؤ میں نے تمہیں پارٹنر بنایا تو اس کی کوئی سند ہے؟ کوئی افسر بھی اپنا اسسٹنٹ مقرر کرتا ہے تو اس کا کوئی حکم نامہ جاری ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر شریک بنائے ہیں تو اس کی دلیل تو اللہ کا حکم ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی جانب سے کوئی سند ہے کہ یہ اللہ نے اپنے ساتھ شریک بنائے ہیں؟ تو تمہارے پاس اور تم اسی طرح جو تمہارے آبا و اجداد تھے ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے باوجود ایک ہجوم ہونے کی بنا پر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت یافتہ قرار دیا جائے، اور میرے پاس اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے واضح دلیل آ چکی، وحی آ چکی، اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرما دی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں صرف اس بنا پر تمہاری حجت تسلیم کر لوں کہ تم ایک ہجوم ہو؟
اور دوسری بات جو تم نے کہی کہ یہ معبود مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گے، تو میں بالکل بھی یہ اندیشہ نہیں رکھتا کہ یہ تمہارے جھوٹے معبود میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بگاڑیں گے تو تب جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی اختیار دیا ہوگا۔ ایسا کوئی اختیار سرے سے ہوتے ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا کوئی نقصان ہو گیا، جی میں نے فلانے کی بات نہیں مانی تھی، اس کی بات نہ ماننے کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ یہ نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے، وہ نقصان ہونا ہی تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے اس کائنات کو بنایا ہے اور جیسے تقدیر مقرر کی ہے، وہ نقصان تو ہونا تھا، لیکن جب وہ نقصان ہوا تو اس کے ذہن نے وہم کو صحیح سمجھ لیا اور اس نے یہ جانا کہ شاید فلاں انکار کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہوا ہے، تو فرمایا کہ میں اندیشہ نہیں رکھتا کہ یہ تمہارے جھوٹے معبود، گھڑے ہوئے معبود یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی نقصان میرے مقدر میں لکھ دیا ہے تو وہ تو بہرحال مجھے پہنچے گا۔ وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، میرے رب کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کو ہر بات معلوم ہے کہ کب اس کو نقصان پہنچے گا کب نہ پہنچے گا، تو کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں مانو گے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلی بات کی اور فرمایا کہ دیکھو، تم یہ تو چاہتے ہو کہ میں تمہارے فرض کیے ہوئے گھڑے ہوئے معبودوں سے ڈروں، اور تم خود رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے، حالانکہ تم اس بات کے زیادہ مستحق ہو کہ تمہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، کوئی سند، کوئی واضح ثبوت نہیں دیا، اس کے باوجود تم نے فرض کر لیا کہ فلاں بھی اللہ کے بادشاہی میں شریک ہے، فلاں بھی اللہ کی بادشاہی میں شریک ہے۔ تم میں ڈرنے کا زیادہ مستحق سمجھتا ہوں کہ تمہیں ڈرنا چاہیے، تم نہ ڈرو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ڈروں؟ ای الفریقین احق بالامن، پھر فرمایا کہ بے خوف رہنے کا دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے؟ ایک فریق میں ہوں، مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے، مجھے اللہ نے بینہ اور دلیل کے ساتھ توحید کی نعمت سمجھا دی ہے، اور دوسرے تم ہو کہ تمہارے پاس صرف توہمات ہیں۔ کون سا فریق زیادہ حقدار ہے بے خوف رہنے کا؟ اگر علم ہے تو بتلاؤ۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اپنے ایمان میں ظلم کا شائبہ بھی نہیں آنے دیا، امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ آیت صحابہ کرام پر بہت بھاری گزری، اس لیے کہ اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ امن اور چین بس انہی کا حق ہے جو ایمان لائیں اور پھر ایمان میں ظلم کا شائبہ بھی نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا کہ یہ جو دوسری شرط ہے، ایمان میں ظلم کا شائبہ بھی نہ ہو، یہ شرط تو بہت سخت ہے، اس لیے کہ ہر گناہ ظلم ہے اور ہر گناہ سے، صغیرہ سے اور کبیرہ سے بچنا یہ بہت مشکل شرط ہے۔ اینا لم نظلم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ اس لیے کہ ظلم ایک ایسا لفظ ہے جس کی جزیات بہت زیادہ ہو سکتی ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا یہ ظلم ہے۔ تو اگر صابن کو صابن دانی میں نہ رکھا تو یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ جوتیاں جہاں اتارنی چاہیے تھی وہاں نہ اتاری، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ کسی کے ساتھ
جیسا رویہ رکھنا چاہیے تھا اس سے تھوڑا بھی آگے پیچھے ہو گیا تو یہ ظلم ہے۔ اب یہ ظلم کی تو بہت زیادہ ہزاروں جزیات ہو گئی، اور شرط یہ لگائی گئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور پھر ان کے ایمان میں ظلم کی معمولی سی ملاوٹ بھی نہ ہوئی ہو، انہوں نے اپنے ظلم میں اپنے ایمان میں ظلم کا شائبہ بھی نہ آنے دیا ہو، انہی کے لیے امن ہے۔ تو یہ شرط صحابہ کرام کو بہت دشوار لگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اپنے اس احساس کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد صرف شرک ہے، باقی جو آدمی سے کچھ قصور ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی ہرگز معافی نہیں۔ تو یہ کہہ دیا گیا کہ ایمان لائیں اور پھر ایمان کے بعد شرک کا شائبہ بھی نہ آنے دیں، انہی کے لیے بس امن ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی ہی ایک دوسری آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ تو وہی ظلم یہاں مراد ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں توحید خالص لے کر جائیں، ان کے ساتھ رحمت کے معاملے کی بڑی امید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے گناہوں کو بھی حرام قرار دیا ہے، دوسرے گناہوں سے بھی منع کیا ہے، دوسرے گناہوں پر بھی وعیدیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، وہ برحق ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ایمان ہے تو ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، اور جب جنت میں جائے گا تو پھر جنت سے کبھی نہ نکالا جائے گا۔ یہ ہے امن، کہ جب جنت میں چلا گیا تو اب جنت میں جانے کے بعد بے خوف، اس لیے کہ جنت میں جانے کے بعد کبھی بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور یہ امن اسی صورت میں نصیب ہوگا جب اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید میں معمولی سا شائبہ بھی شرک کا نہ آنے دیا ہو۔ اگر دیگر گناہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی کو حق ہے کہ چاہے تو سزا دے، اور سزا دینے کے بعد جب یہ اپنی سزا بھگت لے پھر ان کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے، اور اگر چاہے تو بغیر حساب کتاب کے معاف کر دے، اور باقی گناہوں کا سرے سے ہی کوئی حساب نہ لے اور ان کی سزا نہ دے۔ یہاں امن سے مراد ہے جنت میں جانے کے بعد پھر وہاں سے نکلنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، یہ امن ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے یہ امید ہو کہ میں جنت میں ضرور جاؤں گا، یہ امن ہے۔ اور یہ امن انہی لوگوں کے لیے ہے جن کو توحید خالص نصیب ہوئی ہو، کہ ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان میں کسی ظلم کا شائبہ بھی نہ آنے دیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان اس طرح لاتے ہیں کہ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات عالی میں شرک کرتے، جیسے عیسائیوں نے کیا، اللہ کے لیے بیٹا قرار دے دیا، یہودیوں نے کیا، اللہ کے لیے بیٹا قرار دے دیا، مشرکین مکہ کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح ذات عالی میں شرک، جیسے مجوسیوں نے کیا، خدا ہی دو بنا ڈالے، ایک خدائے خیر اور دوسرا خدائے شر۔ کبھی شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی میں تو شرک نہ کیا، لیکن صفات میں شرک کیا، کہ جیسی صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی کے لیے ثابت ہیں، ایسی ہی صفات اللہ کے کسی غیر کے لیے مان لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور بقا ہے، کسی اور کے لیے یہ مان لیا جائے تو یہ شرک ہو جائے گا کہ جی ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہی رہے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت حیات میں
اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت بقا میں دوسرے کو شریک ٹھہرا لیا۔ جیسا اللہ سبحانہ و تعالی کا علم ہے ذاتی اور محیط، ایسے ہی ذاتی اور محیط علم غیب کسی اور کے لیے مان لیا، اور لوگ بڑی زیادتی کرتے ہیں، نجومیوں کے لیے مان لیتے، بزرگوں کے لیے مان لیتے کہ یہ ان کو سب پتہ چل جاتا ہوگا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت ہے کلی اختیار، جس کو چاہے نواز دے اور جس کو چاہے محروم کر دے۔ اب یہی مختار کل اللہ کے علاوہ کسی اور کو مان لیا تو یہ اللہ کے ساتھ صفت میں دوسرے کو شریک ٹھہرا دیا۔ اور اس معاملے میں اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ یہ توحید خالص کی شرط کڑی شرط ہے، اور آدمی بہت مرتبہ ادھر ادھر پھسل جاتے ہیں، بہت مرتبہ ایسے ایسے واقعات اور بعض اوقات ایسے ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ آدمی کے بال کھڑے ہو جائیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بے شک سب کچھ اللہ تبارک و تعالی ہی کرنے والے ہیں، لیکن حضور کے حکم سے۔ کہا کہ اللہ کرتا ہے حضور کے حکم سے، کیسے افسوس کی بات ہے۔ اسی طرح کتابوں میں واقعہ پڑھا تھا کہ ایک عورت آئی فلاں بزرگ کے پاس، اور اس نے آ کر کہا کہ بیٹا نہیں ہوتا، آپ دعا کریں بیٹا ہو جائے۔ انہوں نے کہا میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے تمہارے لیے بیٹا نہیں ہے۔ اب لوح محفوظ میں دیکھنا غیر اللہ کے لیے ہے، کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ وہ مایوس ہوئی اور روتے ہوئے باہر نکلی تو پوتے صاحب صحن میں کھیل رہے تھے، اور انہوں نے عورت کو دیکھا کہ وہ روتے ہوئے جا رہی ہے، تو کہا ٹھہرو کیا بات ہوئی؟ اس نے بتلایا کہ میں نے حضرت صاحب سے کہا تھا کہ بیٹا چاہیے، انہوں نے کہا لوح محفوظ میں دیکھا ہے تمہارے لیے بیٹا نہیں ہے۔ تو پوتے نے کہا تم دوبارہ جاؤ اور اندر جا کر کہو لوح محفوظ سے لینا ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتی؟ لوح محفوظ میں نہیں ہے پھر بھی دے دو۔ تو وہ گئی اور اندر جا کر اس نے اسی طرح سے کہا، تو دادا باہر آئے اور انہوں نے پوتے کو آ کر تماچا لگایا اور کہا راز کی باتیں بتلاتے۔ تو پوتے کو غصہ آیا اور اس کے ہاتھ میں گیند تھی، اس نے گیند زمین پہ ماری اور گنتی کرتا رہا، جتنی مرتبہ گیند زمین پہ ماری اس عورت کے اتنے ہی بیٹے ہو گئے۔ یہ دیکھیے، اور اس طرح کے واقعات وہ سناتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، بلکہ اگر ان سے ان کی روح سے بھی پوچھا جائے تو وہ مسلمان اپنے آپ کو کہیں گے، تو انہیں کبھی ہندوؤں سے محبت نہیں ہوئی، کبھی ان کو مشرکوں کے ساتھ کوئی دلی تعلق نہیں ہوا، لیکن توحید کو نہیں پہچانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ تعالی کے اختیارات میں اگر دوسروں کو شریک کیا تو یہ معاملہ بڑا سخت ہے۔ امن ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں توحید خالص لے کر پیش ہو۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اس چیز کا اہتمام بھی کرے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے توفیق بھی مانگے، اور جیسے روایات میں آتا ہے یہ دعا بھی کرتا رہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم بہ۔ یا اللہ اس چیز سے تو میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جان بوجھ کے شرک کروں، لیکن انجانے میں کچھ ہو گیا ہو تو وہ بھی مجھے معاف فرما دیجیے۔ بار بار اپنی توحید کا جائزہ لیتا رہے، بار بار دیکھتا رہے۔ بطور اسباب کے، بطور واسطے وسیلے کے اگر کسی کو کہا اور یہ عقیدہ رکھا کہ کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے اور اللہ پہ کسی کا زور نہیں چلتا، تو یہ شرک نہیں ہے۔ ہم نے بیماری کی حالت میں دوا استعمال کر دی، ہم نے کسی دوست سے، کسی بھائی سے کسی معاملے میں مدد مانگ لی، ہم نے کسی کو سفارش کے لیے کہہ دیا، ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضر ہوئے، وہاں سفارش کی درخواست بھی کر دی،
تو یہ شرک نہیں ہے، بشرطے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ پہ کسی کا زور نہیں چلتا۔ اللہ کے سامنے ان بزرگوں کا واسطہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو محبت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی لاج رکھیں گے، لیکن یہ سمجھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار کوئی اور استعمال کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی صفت کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ اللہ ہے، اور یہی عقیدہ رکھنا چاہیے خالص کہ اللہ سبحانہ و تعالی پوری کائنات کے بنانے میں اور چلانے میں وحدہ لا شریک ہے، ان کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آگے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، اور یہی وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی علی قومہ، ان کی قوم کے مقابلے میں۔ ایک بڑی حکیمانہ بات یہاں سمجھنا چاہیے، وہ یہ کہ جس کو کوئی علمی نقطہ نصیب ہوتا ہے، جس کو کوئی واضح دلیل نصیب ہوتی ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مضبوط دلیل کے ساتھ جواب دیا قوم کو، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے عطا کی ہوئی حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھی۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا تھی، تو کسی اور نقطے کو یہ سمجھنا کہ یہ میرے دماغ کا کمال ہے، یہ بڑی حماقت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات عالی کی معرفت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ کتابوں میں اور ملفوظات میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر، شیخ المشائخ، وہ عبادت فرما رہے تھے اور عمر مبارک کا اخیر حصہ چل رہا تھا، تو اچانک ایک سفید بادل ان کے بالکل قریب آ گیا اور جیسے سایہ فگن ہو گیا، اور اس سے آواز آئی کہ اے عبدالقادر، تم نے اپنی عبادت سے اور اپنے مجاہدات سے خوش کر دیا، ہمیں راضی کر دیا، اور اب ہم نے تمہیں بخش دیا اور تمہیں فلاں اونچا مرتبہ دے دیا، اور اب تم جو کرنا چاہو کرو۔ تم سے ہم نے اپنے تمام احکامات اور پابندیاں اٹھا لی اور تمہیں اپنی شریعت ہم نے معاف کر دی۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی الہام اور عطا نہیں ہے بلکہ یہ شیطانی دھوکہ ہے، تو انہوں نے لا حول ولا قوہ پڑھی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو آخر تک یہ پابندیاں نہ ہٹی اور حضور کو تو شریعت معاف نہیں ہوئی، مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اور دفع ہوئے مردود تو یقیناً شیطان ہے۔ تو جو سفید بادل تھا وہ ایک دم سیاہ دھوئے کی شکل میں پیچھے ہٹا، اور اس سے شکست خوردہ آواز آئی کہ اے عبدالقادر، تمہیں تمہارے علم نے آج بچا لیا، میں نے جال ڈالا تھا، تمہارے علم نے تمہیں آج بچا لیا۔ فرمایا کہ اے مردود، تیرا یہ دوسرا بار پہلے سے بھی زیادہ سخت ہے، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے بچایا۔ بعض اوقات یہ دھوکہ بھی لگ جاتا ہے کہ میرے علم نے یہ کر دیا اور میرے علم نے وہ کر دیا۔ اس آیت کو غور سے دیکھنا چاہیے۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کے قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجات چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو چاہتے ہیں کم علم عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں زیادہ علم عطا فرماتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں زیادہ کام لے لیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں کم کام لیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارے رب کی حکمت بھی بڑی ہے، علم بھی کامل ہے۔ جس کو حکمت نصیب ہوتی ہے اللہ کے خزانوں سے نصیب ہوتی ہے، اور جس کو علم نصیب ہوتا ہے اللہ کے خزانوں سے نصیب ہوتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو بھی نور اور ہدایت ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔